تنظیموں کے ساتھ بہت زیادہ پہلے اس سے رہے تھے اس وہ. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ اے ایف پی سے میں نے بہت سیکھا. ایگزیکٹلی میں وہی آپ کو پوچھنے والی تھی کہ اے ایف پی میں میں رہا کوئی 6 سال. ٹوٹل 3 تو ایجنسیز تھی, رائٹرز تھی, اے پی اور اے پی. اے پی پی تو نہیں اے پی پی نہیں, اے پی اب ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ. اوکے 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 اوکے. تو یہ 3 انٹرنیشنل کمپٹیٹرز یہ 3 تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اے ایف پی میں سیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کتنی جلدی خبر لا سکتے ہیں اور کتنی جلدی آپ خبر کو نہیں صرف سبمٹ کرنا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ سیکنڈز اور منٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کی خبر صحیح بھی ہو, باؤنس بیک نہ کرے, کیونکہ انٹرنیشنل وائر سروسز میں خبر کا باؤنس کرنا بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. بالکل نہیں سمجھا جاتا جی. تو خبر باؤنس بیک نہ کرے کسی بھی طریقے سے. وہ وہاں تو اے ایف پی میں تو ایکوریسی آئی ایم شیور رائٹرز اور اے پی میں بھی اس چیز کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور کوشش یہ اس میں یہ تھی, بعد میں تھوڑا سا لوز ہوئے کہ جی آپ کا جو بھی کوٹ ہو وہ ڈائریکٹ ہو. رائٹرز میں جو ابراہیم صاحب ہوتے تھے تو سینئر لوگ جو تھے ان سے سیکھنے کی کوشش کی. ہاں بہت سیکھی, کیونکہ وائر سروے میں ظاہر میرا وہ تھا, اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا تھا نا کہ اب آپ فرض کریں, اور اس وہ پیریڈ تھا جب کراچی میں قتل و غارت گری بہت تھی, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی آپ نے لکھا ہے 6 killed, اور جب تک وہ خبر جائے اس میں اضافہ ہو جائے. بوری بازار بم بلاسٹ کیس پہلا ماشاء اللہ کے دور میں جنید صاحب تھے پرائم منسٹر, لیکن وہ بڑا اس میں جو اخبارات کا رول تھا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بڑا میں نے اس کو کور کیا تھا. 87 کا بہت بڑا وہ تھا واقعہ تھا. اس سے پہلے بھی کچھ واقعات 86 کے ہوئے تھے, علی گڑھ قصبہ. لیکن اتنا بڑا یہ تو اس کے میگنیٹیوڈ بہت بڑا تھا اس میں, اور کیونکہ اس میں ظاہر بوری بازار ہم اس وقت کیجویلٹیز بہت ہوئی. اس وقت ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے جب ایک دم دھماکے کی آواز آئی. میں لنڈن واچ کمپنی میں اس وقت, تو ہم پھر سارے 3 4 5 دوست جو تھے ہم گئے, تو وہاں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں, گاڑیوں پہ پڑی ہوئی ہیں, باربر شاپس میں پڑی ہوئی ہیں, جو ٹھیلے والے تھے ان کی لاشیں ان کے ٹھیلوں پہ پڑی ہوئی ہیں, اس طرح کی. تو ایک بہت ہی خوفناک سین تھا. پھر جب پھر وہاں سے ہم وہاں سے پھر ہاسپٹل گئے جنا, تو جنا ہاسپٹل میں ہم ایمرجنسی میں داخل ہوئے, تو ہمیں لگا کہ نیچے پانی ہے, پورا گیلا ہو رہا, اور جب ہم نے نیچے دیکھا تو وہ خون ہی خون تھا, پانی نہیں تھا. وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. پھر انہی سالوں میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا پین ایم ہائی جیکنگ کا. جی 88 میں ہوا تھا. وہ بھی ہم نے پی آئی اے آفس کے پیچھے ایئر لائن, بالکل میں جو پرانا ایئرپورٹ کا بالکل اس میں اس کو بھی. اچھا حالانکہ ویسے ظاہر جب ہائی جیکنگ ہوئی پین ایم کی تو اس وقت اندازہ تھا کہ یہ صبح کے اخباروں میں کور ہو جائے گی, تو ہم نے پھر اس میں سے جو سائڈ سٹوریز تھی وہ نکالنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو کس طرح ڈفرینٹلی دے سکتے ہیں, اور اسی انداز میں پھر ہم نے تو اے ایف پی میں رہ کے جو ہے اے ایف پی تو میں نے بہت لیٹ اس وقت جوائن کی تھی اے ایف پی میں. تو بوری بازار والا واقعہ بہت بڑا تھا کراچی میں. اس کے بعد پولیٹیکل واقعات میں مرتضیٰ بھٹو کے حوالے سے آپ اسٹار میں ہوں گے اس وقت. ہائی جیکنگ کیس جو تھا اس وقت میں نے جوائن نہیں کیا تھا اس وقت. میں نے تو کیونکہ یہ ہوا ہے فیبرری 81 میں. جی فیبرری 81 میں میرا تو اسٹارٹ تھا, 2 مہینے ہوئے تھے. میں نے جوائن کیا تھا اگست میں. ٹھیک ہے. تو وہ سارا واقعہ ہو چکا تھا وہ چیزیں. لیکن اس کے بعد جس طرح گرفتاریاں, اور اس میں بے شمار جیسے ضرور اصل بھوپالی والا مرڈر کیس ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہیپننگز بہت تھیں اس زمانے میں کراچی میں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہیپننگز تھیں. اگر شاید اس وقت اگر ٹیلی ویژن ہوتا ہے تو تباہی مچ جاتی. شکر ہے اس وقت ایک ہی سرکاری ٹی وی تھا. مطلب تباہی بھی مچ جاتی. بہت سے اس کے آسپیکٹس ہیں کیونکہ اس میں اتنا زیادہ, اور کیونکہ اس تباہی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹ بہت ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں اس میں. یس کیمرہ مین, بالکل, کیونکہ جس طرح نظر آ رہا ہے نا کیمرہ مین بیچارے, جس طرح کا ماحول تھا اور جس طرح کی ایتھنک ڈویژن تھی کہ ہم یعنی فرض کریں اگر ہم
کولیگ ساتھ موو کرتے تھے تو ہم یہ خیال رکھتے تھے کہ اگر ہم ان ایریاز میں جا رہے ہیں جو اردو اسپیکنگ ایریاز ہیں تو ہم اپنے اگر نان اردو اسپیکنگ کولیگز ہیں ان کا خیال رکھیں. اسی طرح اگر ہم نان اردو اسپیکنگ ایریا میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ ہمارا خیال رکھتے تھے اس طرح. تو یہ ایک طریقے سے اس میں بیلنس قائم رکھنا نا کہ بہت مشکل ہوتا تھا, بہت مشکل ہوتا تھا. اس وقت سب سے زیادہ پریشر وہی ہوتا تھا کہ آپ کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے لوگ اس میں. لیکن چونکہ اخبارات کی جو ریڈرشپ تھی وہ محدود تھی, سرکولیشن محدود ہوتی تھی اخبارات کی, تو شاید اس کا اس طرح کا رد عمل نہیں ہوتا تھا جیسے اگر ٹیلی ویژن ہوتا تو ہوتا رد عمل. اے ایف پی میں سیکھنے کا ظاہر جو اے ایف پی کے دوسرے کولیگس ہیں ان سے بھی پھر اس میں, لیکن اس میں خبروں کو جلدی اور پھر اپنے کانٹیکٹس کو یوز کرنا, کس طرح استعمال کرنا, تو اسٹائل بہت. اور اخبارات بھی یہ کیونکہ کریڈیبل تھی نا یہ ایجنسیز, تو ان کی خبر لیتے وہ ظاہر ہے ان کے کرتے تھے کہ ہاں وہ ان کے کیونکہ کلائنٹس بھی ہوتے تھے, ان کے کلائنٹس ہوتے تھے, تو اگر آپ نے کوئی فیچر کیا ہے تو اس کو بہت زیادہ جگہ ملتی تھی اخبارات میں, صرف یہی نہیں باہر. جیسے میں نے پی پی آئی میں سب سے پہلے مسز اندرا گاندھی کا انٹرویو کیا تو وہ ان کا طے ہوا تھا ڈان سے, لیکن پیمنٹ زیادہ یہ دے رہے تھے تو میر شکیل الرحمان نے جنگ کے فل اسکیپ کے لیے خرید لیا. یہ بھی چیزیں پھر ڈینیل پرل کیس میں نے پورا کور کیا. یہ تو آپ کی بات ہے, ڈینیل پرل میں تو ٹی وی بھی آ چکا ہے. ڈینیل پرل کیس ہوا تھا 23 جنوری 2002 کو. ہاں تو کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں آیا تھا, آ گیا تھا بھی وہ 2000 پوری طریقے سے وہ نہیں آیا تھا, 2000 میں آ گیا تھا, لیکن صرف اے آر وائی تھا اور ایکس جیو تھا. تو ڈینیل پرل کیس انڈس ہوتا تھا. ڈینیل پرل کیس بہت جو ہے وہ ایکسکلوسیولی کور کیا اس کو, بہت اس میں ابھی بھی میرے پاس آپ نے کور کیا تھا ڈینیل پرل پورا اے ایف پی کے لیے, کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹوری تھی اور دنیا کی سب سے بڑی اس میں انٹرنیشنل انفلوئنس اور ظاہر نیچرلی تھا, اور نہیں اور پھر پہلی وکٹم بھی انٹرنیشنل تھا. ایک تو وہ وال اسٹریٹ جرنل کا وہ تھا, کورسپونڈنٹ تھا, پھر بی ہیڈنگ اس سے پہلے نہیں سنی تھی اس کی بہت. تو اس کا جو گروسم پہلو تھا نا کہ کس طریقے سے مارا, کس طریقے سے اغوا کیا, اس کی وجہ سے وہ اسٹوری بڑھتی گئی. ورنہ جو پہلی اسٹوری آئی تھی وہ جنگ میں بالکل بیک پیج پہ چھوٹی سی 3 لائنوں کی تھی کہ ایک غیر ملکی صحافی غائب ہو گیا, نہ اس کے اخبار کا نام تھا نہ کچھ نہیں تھا. اور اس کے بعد ظاہر شاید رپورٹر کو پتہ بھی نہ ہو. اس کے بعد وہ اسٹوری ڈیولپ ہوتی گئی جب انہوں نے پھر ڈیمانڈز کی اور اس کی تصویر ریلیز کی جو اور وہ پہلا پاکستان میں پہلا میجر سائبر کرائم تھا کہ جس میں ای میلز وغیرہ یوز ہوئی اور اس کے ذریعے پھر تصویر بھیجی گئی کہ اس کے دونوں یوں بندھا ہوا ہے اور اس کو گن رکھی ہوئی ہے, اور پھر اس میں اسی طریقے سے ڈیمانڈز انہوں نے جس طرح کی رکھی, تو اس کیس کا پروفائل بڑھتا چلا گیا. ڈینیل پرل جیسے بہت بڑا کیس تھا. اسی طرح محترمہ کا بھی جو کیس ہے ہم اس پر ابھی آئیں گے, مرڈر کیس جو ہے, اس وقت آپ کہاں تھے؟ جیو جوائن کر چکے تھے؟ نہیں, جیو نہیں کیا تھا میں, جب محترمہ کا مرڈر ہوا تو میں اے آر وائی میں تھا. اچھا, بیچ میں اے آر وائی بھی گئے تھے؟ میں اے آر وائی میں 6 سال رہا. اچھا. اور اے آر وائی میں ادھر اسلام آباد سے پروگرام کرتا تھا. 2007 کی بات. 2007 ٹھیک ہے. 11 تک اے آر وائی میں رہا, پھر میں نے 1 سال کے لیے ایکسپریس جوائن کیا تھا. اچھا, ایکسپریس ٹریبیون. 1.5 سال سے نہیں ایکسپریس انگلش جو ان کا ٹیلی ویژن جو ان کا یہ انگریزی کا نہیں, اردو کا. اچھا اس میں تھا. اور پھر پچھلے 6 سال سے جیو کے ساتھ. اچھا, یہ بتائیے کہ انگریزی جرنلزم جو ہے, الیکٹرانک جرنلزم جو ہے, سوائے ایکسپریس کے کوئی اور کیوں نہیں چلا سکا, جبکہ ایکسپریس کا جو اونر ہے نہ وہ جرنلسٹ تھا, صرف ایک بزنس مین تھا, اس کے باوجود اس سے زیادہ کامیاب اصولاً تو ہونا چاہیے تھا. ایکسپریس نیوز کی میں بات کر رہی ہوں, جو اردو کا انگلش کا ٹریبیون. یہ نو ناٹ اخبار, ٹیلی ویژن انگلش. وہ بھی نہیں چل پایا نا, الٹیمیٹلی نہیں چل پایا. وہ تو انہوں نے خود بند کیا, ادروائز باقی لوگ نہیں چلا سکے. ڈان سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ ایک تو غیر مارکیٹ تھی. مارکیٹ آپ کی انگریزی کی, اگر آپ فائنینشیل کمرشل پوائنٹ آف ویو, ظاہر ہے کوئی بھی میڈیا ہے
اس کا ایک کمرشل انٹرسٹ تو ہوتا ہے، بلکہ پرائم انٹرسٹ کمرشل ہی ہوتا ہے اس کا اس میں. لیکن ایکسپریس کے مالک کا تو انیشلی تو کمرشل انٹرسٹ نہیں تھا، وہ تو ایک وہ ایک میڈیا ٹائکون بننے کا تھا ان کا، میڈیا ٹائکون بنے بھی کمپٹیشن لڑائی میں سارا کچھ ہوا. ایکسپریس اردو جو تھا وہ ایک اچھی سکسیس اسٹوری، یس نو ڈاؤٹ، کیونکہ جنگ کے مقابلے میں، اور اس کی سکسیس اسٹوری یہ کہ اس نے ان علاقوں سے ایکسپریس کو نکالا جی جن علاقوں سے اس وقت جنگ، تو وہ ایک اچھی مینجمنٹ کے ذریعے مینج اس نے کیا اور اپنی ایک جگہ بنائی. بالکل صحیح. جس طرح سندھی اخبارات نے گرو کیا، کاوش نے سارے اخبارات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، انکلوڈنگ اردو اخبارات کو بھی. یس، اردو کے بہت سارے اخبارات پیچھے رہ گئے تھے. تو وہ ہمارے یہاں ہیں، ایسی سکسیس اسٹوریز بھی ہیں، لیکن یہ کہ اگین ایڈیٹرز کے انسٹیٹیوشنز کے ختم ہونے سے اوور آل جرنلزم کو بہت نقصان ہے. حالانکہ اس سے پہلے سندھی میں ان کا ایک وہ سرکاری ٹائپ کا وہ تھا، ہلال پاکستان تھا. ہلال پاکستان کو پھر ایک ایسی وقت بھی آیا کہ جب اس وقت یونین نے اس کو لیا. الذوالفقار کو لوگوں میں، یعنی ریڈر میں پرنٹ میڈیا کے انٹروڈیوس کرانے میں سب سے ایکٹیو رول کس کا رہا تھا؟ ایکٹیو رول کیا، کیونکہ ایک ان یوزول سی چیز ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. ایک غیر معمولی سا واقعہ تھا، اس سے پہلے ظاہر اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی کسی نے سنا نہیں تھا اس میں. اور ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پیپلز پارٹی کو بے انتہا نقصان ہوا، سیاسی طور پہ نقصان ہوا اس میں. سب سے پہلے تو الذوالفقار کا نعرہ انہوں نے خود ہی لگایا اس میں، ظاہر جو ہائی جیکرز تھے انہوں نے اس کو وہ کیا. پھر مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز نے اس کو اون بھی کیا، ایسا نہیں ڈس اون نہیں کیا اس میں. لیکن یہ ایک ایسے پیریڈ میں ہوا کہ جب ایم آر ڈی جو ہے بنی تھی اور اس کے واقعے کے فوراً بعد، یعنی ابھی واقعہ ختم بھی نہیں ہوتا کہ ایم آر ڈی سے ایک جماعت باہر نکل گئی اسی وقت پہ. وہ غالباً سردار قیوم کی جماعت تھی، مسلم کانفرنس. وہ ایم آر ڈی سے باہر نکل گئی اور وہ اس واقعے سے بہت فائدہ اٹھایا. ان کی حکومت نے ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اون کر لیا تھا کہ جی الذوالفقار ہے، ہم نے کیا ہے. لیکن میڈیا کا جرنلی جو میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، چاہے وہ پریس کلبز میں بیٹھ کے کیا، ہوٹلز میں کیا، کہ جی یہ آرمی کی، پاکستان آرمی کو اس زمانے میں چونکہ مارشل لگا ہوا تھا نا، تو وہ نہیں مارشل تھا، تو انہوں نے آرمی کو تھوڑا ڈیمیج کرنے کی میڈیا نے کوشش کی اس وقت کہ یہ آرمی کا، جب تک انہوں نے اس وقت ایک جو سرکمسٹانسز تھی نا، اس لحاظ سے کچھ میڈیا نے یہ کہا کہ بھائی ابھی ایک ایم آر ڈی بنی ہے اور ایک دم ہائی جیکنگ کے پھر کیا مانے ہوئے اس میں. اچھا، اس سے پہلے یونیورسٹیز وغیرہ میں اینٹی مارشل لا جو ہے وہ موومنٹ جو مظاہرے ہو رہے تھے. پھر کراچی یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہوا جس میں ایک جمعیت کا طالب علم مارا گیا اس میں، اور اس کے فوراً بعد ہی ہائی جیکنگ ہوا. جس نے یونیورسٹی میں واقعہ کیا تھا اسی نے ہائی جیکنگ بھی کی. تو لوگ اس کو اس سیکوینس، وہ لڑکا تھا جو سلام اللہ ٹیپو، ہمارے اسکول کا تھا، سلام اللہ ٹیپو، اس نے پھر الٹیمیٹلی جب یہ ہوا تو پھر لوگوں نے جو پیپلز پارٹی یا جو لیفٹ وغیرہ کے لوگ تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ، کیونکہ اس سے ڈیمیج ہوئی، ایم آر ڈی ڈیمیج ہوئی، پیپلز پارٹی بہت زیادہ. اور صرف ڈیمیج ہی نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی کے لڑکے پھر اس چکر میں بہت پکڑے گئے. فیروز آباد تھانے میں ایک ایف آئی آر کھول دی گئی جس میں جو لڑکا پیپلز پارٹی کا تھا اس کو اس ایف آئی آر میں ڈال دیا جاتا تھا. اس وجہ سے میڈیا کے ایک سرکل نے یہ کہا. آپ کے خیال میں میڈیا کی وجہ سے آرمی ریئیکٹ کر رہی تھی اس میں، کہ جبکہ وہ نہیں تھے اس میں، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے، لیکن انہوں نے اس کو استعمال ضرور کیا پیپلز پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے. انہوں نے اسی دوران، اسی لیے وہ ہائی جیکنگ اتنی پرولونگ بھی ہوئی، کیونکہ اس سے پولیٹیکل ورنہ تو یا تو آپ ایکسیپٹ کر دیتے یا ریجیکٹ کر دیتے جو بھی تھی. یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ وہ تھی کہ 14 دن تقریباً چلی ہے ابھی ہائی جیکنگ. اور اس پہ ابھی حال ہی میں بی بی سی کے جو
ओन बेनिन जोन्स हैं, उन्होंने एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री भी की है इसके ऊपर। अच्छा। और उसमें उन्होंने उन लोगों को रिकॉर्ड किया है जो पैसेंजर्स उसमें थे जहाज़ में, उनकी स्टोरीज पे वो करके, जो विटनेस थे, जो विटनेस थे, जिन्होंने सफ़र किया, जिन्होंने सफ़र किया, उनके बारे में उन्होंने उस ऑडियो में, उसमें मुझसे भी उन्होंने कमेंट्स लिए थे उसमें। फिर उन्होंने उसी ऑडियो डॉक्यूमेंट्री में एक हाईजैकर से भी गुफ्तगू की है। अच्छा। हाँ। और फिर उस एयर हॉस्टेस वगैरह से भी गुफ्तगू की, वाज पार्ट ऑफ दैट, जो उसका हिस्सा रही उसकी प्लेन का, उनसे गुफ्तगू की। तो वो बड़ी रेयर सी। मेजर तारिक को जब मारा इन्होंने, तारिक रहीम की वजह से रिएक्ट आर्मी कर रही थी शायद उसमें, वो उसमें भी इस डॉक्यूमेंट्री में जो एक, क्योंकि उसमें कई फॉरेनर्स भी थे बैठे हुए, जी, जी। तो उनमें एक जो अमेरिकन वो था, उससे मैं मिला था अभी जब और ये ऑन की डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, जिसके बराबर में तारिक रहीम बैठे हुए थे उसमें। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी अभी मेरा ख्याल है लास्ट ईयर उसने वो अच्छा वो बनाई है। अच्छा। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो गई मेरा ख्याल, हाँ हो गई है शायद ऑडियो इस तरीके से, तो शायद और किसी फॉर्म में आए, लेकिन ये गालिबन रिलीज हो गई है उसमें। लेकिन ये रेयर है क्योंकि ये ऑडियो डॉक्यूमेंट्री है, वीडियो नहीं है। मैं समझ गई, वो हमारे यहाँ जिससे रेडियो पे, लेकिन है वो, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि यानी पानी ख़त्म हो गया था, वॉशरूम जाने का वो नहीं था उसमें, वो जो उन पैसेंजर्स का ट्रॉमा था, जो और पहला केस हो रहा था पाकिस्तान में हाईजैकिंग का। तो इस वजह से, क्योंकि उसका सियासी फायदा बहुत पीपल्स माशाल्लाह गवर्नमेंट को हुआ और पीपल्स पार्टी को उतना ही डैमेज हुआ। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मीडिया के बेशतर लोग यही समझते हैं। मैंने हाल ही में जब बहुत से लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बेसिकली एडवेंचरिज्म था उनकी तरफ से, एडवेंचरिज्म था, ना पीपल्स पार्टी की कोई मरकजी लीडरशिप इसमें एंगेज थी वो थी, लेकिन ये उस वक्त के जो भी एक्टिविस्ट वगैरह थे, तो क्योंकि उनको कोई एक तो गुस्सा भी था अपने वालिद का, उनको गुस्सा था भुट्टो साहब की, नहीं भुट्टो की वर्कर्स को, भुट्टो की फांसी का जो गुस्सा था, दोनों तरह से, एक ज़ियाद के ऊपर गुस्सा था और एक ये गुस्सा था कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसने कुछ नहीं किया, दोनों। अच्छा ठीक है, सही था, लेकिन जिन्होंने ये किया उनका तो पर्सनल वेंडेटा था ना जी, कि उनका बाप, हाँ जाहिर है मुर्तज़ा का पर्सनल। और असल चीज़ ये कि वो एक आदमी ओन कर रहा है इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ओन की इस सारी बातों को, तो वो तो एक डार्क चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है हमारा, और हार्ड रियलिटीज़ हैं उसकी, पॉलिटिक्स की। और उसी वजह से फिर बाद में जो MRD की तहरीक चली, उसके बावजूद भी MRD की तहरीक बड़ी डिफरेंट तहरीक थी।